جیسے کہ آج ہمارے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے کو 31واں دن جاری ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے، ایک مہینے سے ہمیں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے، جہاں پہ ہر کوئی پبلک کو اجازت ہے کہ وہ آ کے اپنی احتجاج ریکارڈ کرے، ہمیں وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ پریس کلب کے چاروں اطراف بند کیے گئے، سیل کیے گئے، اور مجبوراً ہمیں اسلام آباد پریس کلب کے پچھلے حصے میں جا کے اپنے احتجاج کو کنٹینیو رکھنا پڑا۔ وہاں پہ بھی ہمیں خاردار تارے سے گھیرا گیا اور چاروں اطراف بسیں کھڑی کی گئی تاکہ ہم جو عام پبلک ہے اس سے ہم انویزیبل رہیں۔ اور جو کہ کل جب ان کے اپنے قافلے گزرنے والے تھے، ان کے اپنے 14 اگست کے جشن ہونے والے تھے، اور یہ جشن کے حوالے سے ان کے قافلے گزرنے والے تھے، جس کی وجہ سے یہ ان کو خود اپنے جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے پریس کلب کا راستہ کھول دیا، چاروں اطراف جو راستے سیل تھے وہ راستے بھی کھول دیے گئے، لیکن چونکہ ان کا 14 اگست کا جشن ختم ہو گیا اور دوبارہ سے آج ہم صبح جب آئے ہیں، چونکہ آج کے دن ہم نے ایک پریس کانفرنس کا بھی انعقاد کیا ہے پریس کلب کے سامنے۔ کل جب ہم یہاں پہ بیٹھے تھے تو اسی مناسبت سے ہم نے اپنے پریس کانفرنس کے وینیو کو بھی اسی حوالے سے ڈیسائیڈ کیا، لیکن آج جب ہم صبح دوبارہ سے اس مقام پہ آنے کی کوشش کر رہے تھے پریس کلب کے سامنے، ہم نے دیکھا کہ چاروں اطراف راستے دوبارہ سیل کیے گئے ہیں، اور دوبارہ اسی طرز میں بسیں کھڑی کی گئی ہیں اور پولیس نے سارا راستہ بند کیا ہوا ہے۔ جب جو ہے ہم نے پولیس سے یہی مطالبہ کیا کہ کل جس میں آپ لوگ ہمیں خود جانے کی اجازت دے رہے تھے، آپ لوگوں نے کہا کہ راستے کھلے ہیں، جب اسی حوالے سے ہم نے اپنے جو آج کا پروگرام ہے اس کا وینیو بھی اسی حساب سے طے کیا ہے، اور آج آپ لوگ دوبارہ آ کے آپ لوگوں نے راستے اور سڑکیں بند کیے ہیں۔ اسی حوالے سے پولیس نے دعویٰ بول لیا اور ہمارے راستے بند کی۔ جب مظاہرین نے ریزسٹ کیا اس کے خلاف، تو جو ہمارے ساتھ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، لوائقین ہیں، بچے ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ پولیس کانسٹیبل جو لیڈیز کانسٹیبل ہیں ان کی جانب سے ان خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا۔ ایک خواتین کے جو ہے ہاتھوں میں موچ آئی گئی، ان کے کپڑے پاڑے گئے، ان کے سروں سے ان کے دوپٹے کھینچے گئے، صرف اس وجہ سے کیونکہ کل ان کا جو اپنا مفاد تھا، اپنی ضرورت تھی، اس وجہ سے انہوں نے راستہ کھول دیا، اور آج چونکہ جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی ہے انہوں نے دوبارہ یہ راستے بند کیے ہیں۔ ہمیں یہ فرق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب یہاں کی پبلک کے لیے وہ راستے کھل سکتے ہیں، جب یہاں کے لوگوں کے لیے ان کو احتجاج کا حق ہے پریس کلب کے سامنے، پھر ہمیں کس وجہ سے گزشتہ ایک مہینے سے پریس کلب کے پچھلے حصے میں رکھا گیا ہے اور وہاں بھی مختلف طریقوں سے ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج جب ہم یہاں پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں زبردستی ہمارے راستے روک کر ہمارے اوپر تشدد کی جاتی ہے، ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں، ہمیں ماؤں بہنوں کی گالیاں دی جاتی ہیں، اور باقاعدہ پولیس جو ویمن پولیس کانسٹیبلز ہیں ان کے جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ اگر ہمیں آرڈرز ملے تو ہم ان کے ہاتھ توڑ دیں گے۔ یہ اس قسم کی جو نفرت انگیز بیانیہ ہے، اس قسم کی جو نفرت انگیز جو یہ باتیں کرتے ہیں، اس چیز سے ہمیں واضح اندازہ ہے کہ کس قسم کی نفرت ان میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ نہتے جو بلوچ مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اپنے چند دو بنیادی مطالبات کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ نہ صرف ہمیں احتجاج کی اجازت دی جاتی ہے بلکہ روزانہ کی بنیاد میں مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں ہمارے احتجاج کو روکنے کی، بلکہ ابھی ہمارے اوپر تشدد بھی کیا جا رہا ہے، اور ہمیں چاروں اطراف چاروں اطراف پولیس کو کھڑا کیا گیا ہے، چاروں اطراف سیل کیے گئے ہیں، جہاں پہ نہ ہمارے مظاہرین کو کسی قسم کی موومنٹ کی اجازت دی جا رہی۔ ابھی 3 بجے ہمارا جو کانفرنس ہے وہ کانفرنس بھی شروع ہونے والا ہے، لیکن پورے طریقے سے ہمیں حبس بھیجا میں رکھا گیا ہے۔ ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کس قسم کی پولیس کی بدماشی ہے، کس نے ان کو یہ اتھارٹی دیا ہے کہ جو لوگ بلوچستان سے آتے ہیں آپ ان کو حبس بھیجا میں رکھیں، آپ ان کے اوپر تشدد کریں، اور یہاں پہ جو شہری آتے ہیں ان کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی موومنٹ کریں، وہ کسی بھی اپنے آ کے یہاں پہ پریس کلب کے سامنے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کریں۔ یہ پولیس کی جو رویہ ہے، جس قسم کی بدماشی ہے، وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ ہمارا ایک احتجاجی مظاہرہ ہے جس میں ہمارے پاس وہ پیسفل 2 بنیادی مطالبات ہیں، ان مطالبات کو لیے ہم اپنا احتجاج یہاں پہ جاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہر قسم کے ہتھ کنڈے، ہر قسم کے جو ہے متشدد رویہ استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے اس احتجاج کو کاؤنٹر کیا جائے۔ میں تمام لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس ایشو کے حوالے سے آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ صرف ہماری آواز نہیں ہے، یہ ان بے بس بلوچستان کے ان لوائقین، ان ماؤں بہنوں کی آواز ہے جو بلوچستان سے اسلام آباد میں ایک امید لے کے آئے ہیں، اور یہاں کی انتظامیہ سے لے کر یہاں پہ حکام بالا
किसी के मुंह किसी के सरों में जून तक नहीं आती है कि वो इनकी आवाज सुने, बजाय इसके कि इनके साथ बैठने के, बात करने के, इनके ऊपर तशद्दुद की जाती है, इनके रास्ते रोके जाते हैं। किसने इनको ये हक दिया है कि जो लोग अगर बलूचिस्तान से आते हैं तो आप उनका रास्ता रोके? ये किस किस्म की बदमाशी है? क्या हम यहाँ पे जो है मजाक में बैठे हुए हैं, या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? आप हमें बता दें, आप हमसे क्या चाहते हैं? हम तो सिर्फ अपने गुमशुदा लोगों को चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जो लोगों को आपने जबरी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर जो है जेलों में डाल दिया गया है, उनको रिहा करें। ये हमारे अगर जायज मुतालिबात नहीं है तो आप आए, हमें गिरफ्तार करें, लेकिन आपको भी पता है कि ये हमारे बुनियादी आईनी और जो है कानूनी मुतालिबात हैं, जिसकी वजह से आपने हमें यहाँ पे रखा हुआ है। बल्कि रोजाना की बुनियाद में आप हमें हरास कर रहे हैं, आप हमारे खवातीन के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। ये रवैया हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। पुलिस की खास तौर पर जो बदमाशी है, जो जिस किस्म का वो रवैया इस्तेमाल कर रहा है, वो किसी भी हद तक काबिल कबूल नहीं है हमारे लिए।